السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی ناظرین. آج کینیڈا، امریکہ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان جو ہے وہ عید منا رہے ہیں، انہیں میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے جو ہے وہ عید کی خوشیاں مبارک ہو. اسی طریقے سے پاکستان میں جو ہے وہ چاند رات ہے. میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے پاکستانیوں کو ان کی چاند رات اور عید الاضحیٰ کی ایڈوانس مبارکباد قبول ہو. ناظرین، یہ عید جو ہے وہ ہر سال آتی ہے اور ہمیں جو ہے قربانی کا جو جذبہ ہے اس سے جو ہے اس کا ہمیں میسیج دیتی ہے کہ کس طریقے سے ایثار اور قربانی کے جذبوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. یہی جو ہے وہ اس عید الاضحیٰ کا جو ہے وہ ایک پیغام ہے جو کہ ہر سال جو ہے وہ ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے زندہ رہنے کا نام ہی زندگی ہے. چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب. آج عید کا دن ہے. میں چاہ رہا تھا کہ پروگرام جو ہے وہ ذرا سا جو ہے وہ نرم رکھوں، کچھ زیادہ اس میں تلخی نہ ہو، لیکن کیا کروں. کہتے ہیں کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. اب یہ جو ایک کہاوت ہے، یہ کہاوت بھی بڑی سیلفش ہے، خود غرضی کا جو ہے کہ چلتا پھرتا اشتہار ہے. اور آج کے دن کی مناسبت سے جو ہے وہ یہ اس کہاوت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے چونکہ پروگرام کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے جو ہے میں اپنے پروگرام کی اس وقت شروعات کر رہا ہوں. فیروز آباد تھانے کی جو ایف آئی آر تھی 666/2021، یعنی کہ یہ جو ایف آئی آر نہیں بلکہ ایک توپ کا گولہ تھا جو کہ سندھ پولیس پر بالخصوص اور سندھ حکومت پر بالعموم جا کر یہ توپ کا گولہ گرا، اور اس کے اثرات جو ہے وہ اب سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ملبہ ہے یہ اب ایس ایس پی ایسٹ جو ہیں ساجد عامر صدرزئی پر جا کر گرنے جا رہا ہے. یہ توپ کا گولہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہے یہ ایف آئی آر جو ہے وہ ان کے حکم سے جو ہے فیروز آباد تھانے کے سب انسپکٹر اسلم نے درج کی تھی. اب خود جو ہے ایس ایس پی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ڈی آئی جی ایسٹ ثاقب اسماعیل میمن اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہیں عمران یعقوب منہاس کی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں جو ہے، یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ ہاں اس واقعے پر ایف آئی آر ہونی چاہیے، جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ فیروز آباد پولیس کو حکم دیا کہ اس پر ایف آئی آر درج کی جائے، جس کے بعد جو ہے 666/2021 کی جو ایف آئی آر جو ہے وہ ریاض ملک کے صاحبزادے کے خلاف درج کر دی گئی، جس میں جو ہے وہ ان پر جو ہے ایک مدعی مقدمہ جو ہے سرفراز کے جو ہے وہ 95,50,000 روپے جو ہے وہ ان سے پلاٹ دلوانے کے بہانے ان سے وصول کیے گئے تھے، جس پر اس کے بعد نہ تو انہیں پلاٹ دیا گیا اور نہ ہی ان کی رقم واپس کی گئی، بلکہ انہیں جو ہے 6 عدد جو ہے وہ بوگس چیک، یعنی کہ وہ ایسے چیک جو کہ ڈسون ہو چکے تھے، وہ چیک ان کو تھما دیے گئے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ ان کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی. اب جب ایس ایس پی نے اس پر سٹینڈ لیا کہ بھئی یہ میں نے ایف آئی آر کا درج کرنے کا حکم ضرور میں نے دیا تھا، لیکن میں نے جو ہے وہ اپنے ڈی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کی مشاورت یا ان کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد یہ حکم دیا تھا. لیکن اب ان کے دونوں بڑے افسروں نے جو ہے، چونکہ یہ تمام تر احکامات، اس طرح کے نازک احکامات جو ہوتے ہیں وہ وربلی ہوتے ہیں، کوئی تحریری حکم نہیں ہوتا ہے، جس پر جو ہے اس طرح کی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر بڑے افسران جو ہے وہ ایک دم یو ٹرن لے لیتے ہیں، یعنی کہ وہ پیٹھ دکھا دیتے ہیں، وہ اس طرح کی سچویشن کو فیس نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کا ملبہ جو ہے اپنے سے نیچے کمزور افسروں پر پھینک دیتے ہیں. جس طریقے سے اس واقعے میں جو ہے وہ ہمیں ملبہ جو ہے وہ ایسٹ کے جو ایس ایس پی ہیں صدرزئی پر جو ہے وہ گرتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے. اور یہ اطلاع ملی ہے ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک بڑے افسر کے ذریعے کہ ان کی ٹرانسفر جو ہے وہ ہونے والی تھی، لیکن عید کی وجہ سے روک دی گئی ہے. عید کے فوری بعد جو ہے وہ انہیں
پہلے اسٹیپ میں جو ہے وہ سی پی او کلوز کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد غالب امکان یہ کہ انہیں سندھ بدر بھی کر دیا جائے گا۔ یہی سب کچھ طے ہوا ہے بڑے ایوانوں میں ان کے خلاف اس ایف آئی آر کے بدلے میں سخت ترین ایکشن لینے کا۔ اب یہ جو ساجد عامر صدرزئی ہیں، ان کا اب کچھ دنوں پہلے یہ بھی نام چل رہا تھا کہ انہیں ملیر کا ایس ایس پی بنایا جا رہا ہے، جہاں سے ملیر کے جو ایس ایس پی ہیں عرفان بہادر کی وہاں سے چھٹی ہونے جا رہی تھی، بلکہ چھٹی کا فیصلہ کر لیا گیا، لیکن کوئی موضوع ایس ایس پی جو ہے اس نازک ترین ڈسٹرکٹ کے لیے اب تک جو ہے سندھ حکومت کو اور خود آئی جی کو دستیاب نہیں ہو سکا، جو کہ تینوں چاروں اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ قبول ہو، اس لیے کہ ایسٹ ملیر کے اندر پوسٹنگ جو ہے اس کی جو ہے وہ کسی ایک کی مرضی یا مشاورت سے نہیں، بلکہ وہاں تین چار جو سندھ حکومت کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی رضامندی ضروری ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ عرفان بہادر چل رہے ہیں۔ ایس ایس پی ایسٹ جو ہیں یہ ساجد عامر صدرزئی کی جو ہے وہاں پوسٹنگ ہونی جا رہی تھی، اس لیے کہ ان کا نام جو ہے خود کہتے ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ نے سجیسٹ کیا تھا، لیکن ان کی مخالفت جو ہے وہ اس بحریہ ٹاؤن کے روح رواں جو ہے وہ ریاض ملک کی جانب سے کر دی گئی تھی۔ اور اب جو یہ ایف آئی آر ہے یہ بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ کہتا ہے نا کہ چھرا گھونپ دیا خود اس پر، کیا نام ہے، ریاض ملک کے پیٹھ پر، اس وجہ سے وہ انتہائی مشتعل ہیں، اور جس ایس ایس پی کو ویسی پسند نہیں کرتے تھے، اور اسی کی جانب جب یہ ساری انگلیاں اٹھ رہی ہے کہ یہ ایف آئی آر ان کی مشاورت سے ہوئی تو وہ مزید چراغ پاؤ گے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو فوری طور پر نشان عبرت بنا دیا جائے۔ لہٰذا اب جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ انہیں عید کے بعد جو ہے پہلے اسٹیپ میں جو ہے وہ سی پی او کلوز کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں غالب امکان ہے کہ سندھ بدر کر دیا جائے گا اس 666/2021 ایف آئی آر کی بنیاد پر۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایف آئی آر کا اندراج قانونی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہتر ہے کہ جرم ہوا ہے، ایک ڈسون چیک پر یہ ایف آئی آر نہیں بنے گی تو کیا بنے گی؟ کیا انہیں کوئی 21 توپوں کی سلامی دی جائے کہ انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ ظاہر جرم ہوا ہے، پیسے کھا چکے ہیں، پلاٹ نہیں دیا ہے، تو ایف آئی آر تو بنتا ہے ان کے خلاف۔ اب اگر ایف آئی آر درج کرنے کا حکم کسی کی مشاورت سے ہوا یا مشاورت کے بغیر ہوا یا ان کے اپنا یہ فیصلہ تھا، تو یہ تمام اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے تو صحیح ہے۔ اس سے قطع تعلق ہے کہ ایف آئی آر کس کے خلاف ہے، وہ بہت بڑے ٹائکون کے صاحبزادے کے خلاف ایف آئی آر ہے۔ اس وجہ سے یہ گستاخی کس نے کی، کس نے ان کی شان میں یہ یعنی کہ گستاخی کی تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے، یہ تو خود قانون کا، انصاف کا مذاق اڑانے کے برابر نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن یہ سندھ حکومت ہے، اور سندھ حکومت میں اس طرح کے فیصلے، اس طرح کے احکامات، اس طرح کے کارنامے پہلے بھی ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر یہ ایک اور کارنامہ ہو جائے گا تو نہ تو ان کی شہرت میں کمی آئے گی، اور نہ ہی ان پر کچھ اور کوئی انہیں کچھ کہہ سکے گا، اس لیے کہ یہاں پر انہی کی حکومت ہے، اور وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور وہ اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین، سے میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب جو جامشورو کی جو سی آئی اے کی موبائل پکڑی گئی ہے یہاں پر شیرینہ کالونی کے علاقے سے 76 کلو چرس سمیت، اور اس میں سی آئی اے کے جو ہے وہ 6 اہلکار بھی پکڑے گئے تھے۔ اب اس میں جو ہے ایک اور جو سی آئی اے کا جو انچارج ہے وہاں پر، انسپکٹر نثار بٹی کی بھی جو ہے آج گرفتاری کی اطلاع ملی ہے۔ نثار بٹی جو ہے وہ روشن بٹی ایک ایم ایس ہوا کرتے تھے، ان کے چھوٹے بھائی بتائے جاتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ سی آئی اے جامشورو کے انچارج بھی ہیں، انسپکٹر ہیں وہاں کے، لیکن اصل جو ہے وہاں کے بیتاج بادشاہ جنہیں کہا جا سکتا ہے وہ غلام سرور سب انسپکٹر ہیں آلے پوٹو۔ یہ ایم این اے جو ہیں سکندر جو ہے وہ آلے پوٹو کے بھائی بتائے جاتے ہیں۔ ایم این اے سکندر آلے پوٹو جو کہ جامشورو کے رہنے والے ہیں، اور خود اتفاق سے جو ہے وہ مراد علی شاہ کا جو حلقہ انتخاب ہے یہ وہاں کے ایم این اے ہیں،
اور مدارد علی شاہ جو ہے وہ ان کے حلقے کے جو ہے ایم پی ہیں. ایک طریقے سے یہ ان کے باس ہو گئے اور چیف منسٹر جو ہیں وہ ان کے سب آرڈیننٹ ہو گئے. پارلیمانی طور طریقوں کے لحاظ سے، ڈپلومیٹک انداز سے وہ ان کے باس ہو گئے، اس لیے کہ وہ ایم این اے ہیں اور یہ ان کے اسی حلقے کے ایم پی اے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ان کا احترام ہوگا اس ایم این اے جو ہے سکندر آلے پوٹو کا. ان کا بھائی ہے غلام سرور جو پچھلے 6 7 8 سالوں سے جو ہے سی آئی اے جامشوروں کے جو ہے وہ کرتا درتا چلے آ رہے ہیں. چاہے ایس ایس پی کوئی بھی ہو، انہیں ان کے اس منصب سے کوئی ہٹانے کو تیار نہیں، اور ان کی منمانی ہے. اور کہتے ہیں بقول پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں علیم عادل شیخ، کہ یہ تو ان کا پرانا دندہ ہے، کیا نام ہے، اس برادران کا غلام سرور ان کے دوسرے بھائی کی طرف جو ہے. میں نے ان کا اشارہ ہے کہ یہ منشیات کی اسمگلنگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے، اور انہیں کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس میں انہیں کوئی بھی گرفتار نہیں کر سکے گا. اور یہ اب تک تو ظاہر یہی ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہو سکے. اور خود ہمیں جو ہے وہ بوڈ بیسن کی جو یہ انویسٹیگیشن یونٹ ہے، ان کی جانب سے بھی جو ہے کوئی ایسی جو ہے وہ حرکت یا مومنٹ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ کوئی انہیں گرفتار کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس سلسلے میں جو ہے خود جامشوروں سے جو ہے ہمارے ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پر جو ہے کوئی ایسی کارروائی سامنے نہیں آ سکی کہ جس سے پتہ چلے کہ بھئی جامشوروں کے جو سی آئی اے کے مال خانے سے یا پھر ان کے تھانوں کے جو مال خانے، وہاں سے کوئی ضبط شدہ جو منشیات ہے اس کی مقدار میں کوئی کمی ہو. اب یہ کہا جاتا ہے، یہ خیال ہے کہ یہ جتنی بھی انہوں نے کارروائیاں کی ہیں غلام سرور جو سب انسپکٹر ان کی ٹیم نے، تو وہ ہر چھاپے میں جو ہے وہ انفارمر کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے نارکوٹک میں. یعنی کہ 70 کلو پکڑی گئی تو اس میں سے ظاہر ہے 1%، 2%، 3% جو ہے وہ انفارمر کو نارکوٹک دے دیے جاتے. تو یہ جو اب جو یہ 76 کلو چرس جو ہے یہ وہاں سے لا کے اور یہاں جو فروخت کرنے لا رہے تھے، تو یہ غالب امکان یہ ہے کہ یہ اس انفارمر کا مختلف چھاپوں میں ملنے والا جو حصہ تھا، وہ جمع شدہ حصہ جو ہے اس کو ڈسپوزل کرنے کے لیے ہی سی آئی اے کی موبائل میں اسے کراچی لایا گیا تھا، جہاں انفارمروں نے ڈبل کراس کر دیا. اور وہ 6 کے 6 پولیس والے جو ہے جن کا اس میں کوئی جرم نہیں بنتا ہے، کوئی قصور نہیں ہے، صرف وہ ماتحت افسروں کا حکم انہوں نے مانا، اور حکم ماننے کی پاداش میں جو ہے وہ بیچارے سب کے سب جو ہے وہ گرفتار ہو گئے. اور اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں، جس میں اعجاز علی ملا ہے، راہب حسین ہیں، یعقوب ہے، غلام عباس ہے، عبدالحمید ہے اور حق نواز ہیں. اب یہ جو آج نثار بٹی جو ہے انسپکٹر گرفتار ہو چکے ہیں، اب اس کے جو دوسرے ساتھی جو ہیں جو اس میں ملزمان ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے بھی جو ہے وہ پولیس پارٹی جو ہے وہ اس وقت چھاپے مار رہی ہے. جب تک جو ہے کہتے ہیں غلام سرور نہیں گرفتار ہوں گے، اس وقت تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ نارکوٹک، یہ چرس آئی کہاں سے ہے. اس لیے اس مقدمے میں جو ہے وہ غلام سرور کی گرفتاری کے بغیر جو ہے معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہنا، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، سسٹم نامی جو نیٹ ورک ہے جو کہ اس وقت کراچی کے ان علاقوں میں پھیلا ہوا ہے جہاں پر جو ہے یہ ہائی ویز کے آس پاس، جہاں پر سرکاری اراضی جو ہے وہ سینکڑوں ایکڑوں کے حساب سے، ہزاروں ایکڑوں کے حساب سے پڑی ہوئی ہے، اور اس میں کچھ کے پیپر جو ہیں لوگوں کے پاس ہیں، کچھ کے نہیں ہیں. تو وہاں پر جو ہے ایک بندر بانٹ کا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے. یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جو سسٹم نیٹ ورک ہے، انہوں نے ایک اپنی قیمت مقرر کی ہے کہ 1 ایکڑ اگر آپ کے پاس فرض کرو 10 ایکڑ زمین ہے یا 20 ایکڑ زمین ہے، اور آپ کے پاس پیپر ہیں، سب کچھ لیگل ہیں، اور آپ اس کے باوجود جو ہے اس کی باؤنڈری کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ اس میں ناکام ہیں، 4 دیواری آپ بنانا چاہتے ہیں، قانونی طور پر آپ کا حق ہے، لیکن آپ بنانے میں مایوس ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں، آپ کو رکاوٹ
پیش آ رہی تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ اس نیٹ ورک کی خدمات لے سکتے ہیں۔ یہ 1 ایکڑ کے حساب سے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 10 لاکھ روپیہ ان کا ریٹ ہے، ایک رشوت ہے، بتہ ہے۔ 10 لاکھ روپیہ رشوت لے کر جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ 4 دیواری کھڑی کرنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ بھی پولیس کی موبائلوں کے زیر سایہ۔ یہ پورا نیٹ ورک ہے سسٹم کا، اور یہ سابقہ ڈی سی جو تھے ایسٹ کے وہ چلایا کرتے تھے، محمد علی شاہ، جن کا اب ٹرانسفر ہو چکا ہے، لیکن نیٹ ورک جو ہے وہ بدستور اب بھی چل رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اے جی مجید کا جو صاحبزادہ ہے وہ اس کا جو ہے روح رواں بتایا جاتا ہے، وہی اس پورے نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں، اور وہی جو ہے محمد علی شاہ کو بھی چلا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اب یعنی کہ 1 ایکڑ کے 10 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ اب اس میں جو تھانے آ رہے ہیں، جس میں سرجانی ٹاؤن بھی ہے، منگو پیر تھانے کا جو ہے وہ SHO بھی اس میں آتے ہیں، امین کھوسو، اس طریقے سے جو ہے گڈاب سٹی تھانے کا SHO وہ بھی اس میں ہے، اور دوسرا جو ہے سوراب گوٹ سب ڈویژن پورا آتا ہے، اس طرح کے سچل سب ڈویژن بھی اس میں آتا ہے۔ یہ اسکیم نمبر 33 میں ساری جو ہے اراضی پر جو ہے قبضہ جو ہے اس طریقے سے یہ سسٹم نیٹ ورک جو ہے وہ کروا رہا ہے، اور مبینہ طور پر جو کہتے ہیں 10 لاکھ روپیہ فی ایکڑ کے حساب سے جو ہے یہ لوگوں سے اس وقت وصول کریں، چاہے آپ کے پاس پیپر ہو یا نہ ہو۔ پیپر ہونے کے باوجود بھی جو ہے ستم تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس میرے زمین کے لیگل ڈاکومنٹس ہے، اس کے باوجود جو ہے میں ان کی غنڈہ گردی یا اس سسٹم کی بدماشی کی وجہ سے جو ہے میں وہاں پر وہ 4 دیواری باؤنڈری لائن نہیں کھڑی کر سکتا، جب تک کہ میں انہیں فی ایکڑ جو ہے 10 لاکھ روپیہ رشوت نہ دوں، اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں۔ ناظرین، آج اطلاع یہ ملی ہے کہ شاہد آدم نام کا ایک سب انسپکٹر ہے، انہیں جو ہے گلستان جوہر تھانے کا SHO جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب اس سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اس وقت جو ہے ایک اقتدار کی جنگ چل رہی ہے کیماڑی ٹاؤن کے اندر۔ ایک تو جو ہے وہ خود جو واجد ہیں، جو سابقہ PSO تھے خود کیماڑی ٹاؤن کے، SSP جو ہے فضا جوہری کے، وہ اس وقت عطاب میں آ چکے ہیں۔ ایڈیشنل IG کراچی عمران یعقوب منہاس کے ریڈار پر اس وقت ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ایک خواب جو دیکھا تھا کچھ عرصہ قبل خود کیپٹن عاصم قائم خانی DIG ویسٹ زون، وہ ان کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، رنگو آتے اس کو گرفتار نہ کر سکے، لیکن یہ ان کی تمنا تھی، ان کا خواب تھا، جو اب ایڈیشنل IG کراچی عمران یعقوب منہاس کے ان موجودہ اقدامات کی نتیجے میں جو ہے ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب جو ہے واجد جو ہے وہ سسپینڈ بھی ہو چکے ہیں، ریورڈ بھی ہو چکے ہیں، اور وہ اس وقت دربان کی ڈیوٹی تو نہیں لیکن KPO میں جا کے روزانہ کی بنیاد پر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ اور تو اور ان کے ساتھ جو ان کا ایک اور لاڈلا تھا اسی واجد کا ASI رمضان، جو کہ خود بابا بیٹا ایک پولیس چوکی تھی جیکسن تھانے کی، کوئی اتنی اچھی پولیس چوکی تو نہیں تھی لیکن وہاں ان کی پوسٹنگ جو ہے یہ واجد نے کروائی تھی، ان کو بھی جو ہے وہ بھی عطاب میں آئے گا، اور انہیں بھی جو ہے وہ ایڈیشنل IG کراچی نے ریورڈ اور سسپینڈ کرنے کے بعد ان کی پوسٹنگ بھی جو ہے ان کے باس واجد کے ساتھ جو ہے KPO میں کر دی، اور وہ بھی جو ہے 12 گھنٹے وہاں اس وقت ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب ان کے خلاف یہ سازشوں میں جو ہے وہ اب خود ان کے اپنے جو لاڈلے تھے، ایک سب انسپکٹر راشد ہیں جو DIB انچارج ہیں کیماڑی ٹاؤن کے، اور خود دوسرے جو ان کے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے تھے، کانسٹیبل رانا سلمان، جو کہ ارب پتی پہلے میں کہہ چکا ہوں، اور سم معمولی سم بیچنے والا تھا اور کس طریقے سے ارب پتی بن گیا ہے، اس وقت اتنا کلوز ہے اپنے ٹیکنیکل کاموں کی وجہ سے کہ SSP جو ہیں کیماڑی ٹاؤن نے اس کو IT انچارج لگا دیا، IT انچارج۔ اب یہ ان کی اپنی ایک پوسٹ کریٹ شدہ ہے، اور اس میں ایک سپاہی کو ان کو انچارج بنانا پڑا، اس لیے کہ سپاہی جو ہے معمولی سپاہی نہیں ہے، جہاں وہ ارب پتی ہے وہاں پر جو ہے وہ ٹیلی فون کے کام کا ماہر بھی ہے، یعنی کسی بھی ٹیلی فون کے بندے کی کوئی CDR آپ نے نکالنی ہے تو وہ پلکتے چپکتے CDR نکال دے گا، لیکن یہ ایک اخلاقی جرم ہے کسی کی پرائیویسی میں گھسنا، چاہے وہ آپ کا ماتحت کیوں نہ ہو، سپاہی ہو، ہیڈ ہو، یعنی کہ
آئی جی کو بھی جو ہے یا ڈی آئی جی کو ایڈیشنل آئی جی کو یہ قانونی طور پہ اخلاقی لحاظ سے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے سپاہی کی ہیڈ کی یا کسی ایس ایچ او کے سی ڈی آر نکالیں، اس میں ہم جائیں کس سے کس کی گفتگو ہو رہی ہے. یہ ٹوٹلی پرسنل ہے، یہ سیکریسی ہے، یہ آپ سیکریسی پر حملہ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ پاکستان ہے، پاکستان میں اس طرح کی چیزوں کی جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہے. افسر ہوتا ہے، افسر چاہے تو کسی کے گھر میں چار دیواری کو بھی پلانگ کر جا سکتا ہے. یہ تو پھر سی ڈی آر کو دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ قانون یہ تھا کہ سی ڈی آر آپ اس وقت کسی کی چیک کریں گے جب کسی کی کوئی ایف آئی آر ہوگی، تو اس کے بعد آپ سی ڈی آر میں آپ کی انٹری ہو سکے گی. بصورت دیگر آپ نہیں کر سکتے. اب سی ڈی آر میں گھسنا تو ایک کھیل بن گیا، مذاق بن گیا. یعنی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو آپ نے رانا سلمان کو آپ نے آئی ٹی انچارج لگا دیا محض اس بنیاد پر کہ وہ بآسانی جو ہے وہ کسی کی بھی جو ہے وہ ٹیلی فونک ہسٹری ہے، یعنی سی ڈی آر نکال سکتا ہے کہ کس کا کس سے ٹیلی فونک رابطہ ہے. یہ نکالنا جو ہے وہ بہت ہی آسان کام ہے. حالانکہ پہلے یہ صرف ایجنسیوں کا خاصہ تھا، لیکن اب یہ اتنا عام ہو گیا کہ ایک عام سپاہی بھی اس کو نکلوا سکتا ہے. تو یہ جو رانا سلمان ہے، رانا سلمان کا اپنا ایک منظور نظر اے ایس آئی شبیر جو ہے وہ اس وقت فشری چوکی انچارج ہے. وہ بھی اس وقت ایس ایس پی کے بہت کلوز ہو چکے ہیں، اور خود جو ہے راشد نے وہ تمام تر ذمہ واریاں جو کہ پہلے جو ہے وہ واجد سنبھال رہے تھے، وہ جو ہے واجد کی غیر موجودگی میں جو ہے انہوں نے ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ایس ایس پی کے بہت ہی قریب ہو گئے. اور وہ سارے کام جو پہلے واجد کرتے تھے وہ اب کچھ کام جو ہے وہ راشد نے شروع کر دی، اور کچھ کام جو ہے وہ خود رانا سلمان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ 22 کروڑ جو ہفتہ ہے یہ چھالیہ کی اسمگلنگ کا، یعنی چھالیہ کی جو اسمگلنگ ہے وہ کیماڑی ٹاؤن سے اس وقت پوری کراچی میں ہو رہی ہے. یعنی کہ ہب سے، بلوچستان سے، انڈیا سے، کہیں سے بھی جو چھالیہ آ رہا ہے نا، وہ چھالیہ کیماڑی ٹاؤن میں پہلے ڈمپ ہوتا ہے. بڑے بڑے کٹر مشین ہیں شیر شاہ کے علاقے میں، سائٹ کے علاقے میں، وہاں پر یہ ان کے اپنے اس کا برادر نسبتی وہاں پر ہیڈ مورڈ لگے ہوئے ہیں کس کے، اپنے خود واجد کے. وہاں پر کٹر مشین سے اس کی کٹنگ ہوتی ہے، وہاں ذخیرہ ہوتا ہے. اور جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، نگینہ وغیرہ جو ہے، ان تمام کمپنیوں کو جو ہے یہیں سے سپلائی ہوتا ہے. کہتے ہیں مبینہ طور پہ 22 کروڑ کا جو ہے وہ ہفتہ اکٹھا ہوتا ہے. بڑی خطیر رقم ہے. اب ظاہر ہے کہ اس رقم پر تو پھڈا ہوگا، جھگڑا ہوگا. اب ظاہر ہے واجد اس سب کی دیکھ بھال کرتے تھے، واجد جو ہے وہ عطاب کا شکار ہو گئے، تو اب وہ کمی جو ہے وہ راشد نے پوری کر دی. اور اب یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اگر کسی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو پھر وہاں اس پولیس اہلکار کو ریلیف جو ہے نہ تو ایس ایس پی سے مل سکتا ہے، نہ ڈی آئی جی سے مل سکتا ہے. اب ریلیف صرف مل سکتا ہے آئی جی سے. یعنی اب یہ بڑی مشکل ہے خود ایس ایس پی جو کیماڑی ہیں، کیا نام ہے، فدا جوہری کے لیے، کہ اب اپنے پیادے کو بچانے کے لیے جو ہے انہیں آئی جی کو اپروچ کرنا پڑے گا. اب آئی جی کو اپروچ کرنا بھی کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے. وہ اب اس کے لیے جو ہے انہیں سی ایم ہاؤس کی گھنٹی جو ہے اس کو کٹکھٹانا پڑے گی. اس کے بغیر جو ہے ان کا یہ مسئلہ واجد والا جو ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. وہ لگ یہ رہا ہے کہ واجد جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آتاب کا شکار ہو جائیں گے. کل کے پروگرام میں جو میں نے سب انسپکٹر ممتاز مہر اور ان کے ڈی ایس پی جو ہے محمود راجپوت کا ذکر گلستان جوہر تھانے کے علاقے میں ہونے والی ایک چوری کی بڑی واردات میں جو میں نے کیا تھا، جو ایف آئی آر نمبر 904/ جو ہے 2021 میں جو 2 خواتین ہنا اور سمینہ جو گرفتار ہوئی تھی، اور جس کے بعد ان سے جو ہے وہ 65 تولہ سونا جو ہے اور باقی نقدی جو ہے جو پولیس پارٹی چھین کے لے گئی تھی، وہ پولیس پارٹی بعد میں جو ہے وہ گلستان جوہر کے جو ہے وہ ایس آئی یو کے انچارج احسان چنّا کی سربراہی میں پکڑی گئی تھی. اور یہ جو سب انسپکٹر ممتاز مہر اور خود ڈی ایس پی جو ہیں محمود راجپوت، یہ سی آئی اے کے جو اس وقت ڈی آئی جی ہیں نعمان صدیقی کے لاڈلے بتائے جاتے ہیں. یعنی کہ ان دونوں افسروں کی جو ہے اس وقت مکمل سرپرستی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خود ڈی آئی جی موصوف کر رہے ہیں. ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ یا ان کے تمام تر معاملات کے جو ہے براہ راست یا بالواسطہ طور پر ذمہ وار جو ہے وہ نعمان صدیقی بتائے جاتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی
اور خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو ڈی ایس پی محمود راجپوت ہے، انہی کے توسط سے جو ہے یہ اسلامیہ کالج والا جو سرکاری بنگلہ ہے جہاں پہلے شوکت کمانڈر ڈی آئی جی رہا کرتے تھے، یہ بنگلہ خالی کروانا اور اس کے تمام جو اس کی اخراجات تھے، کہتے ہیں کہ یہ خود مذکورہ ڈی ایس پی محمود راجپوت نے ہی اٹھائے تھے، کیونکہ انہیں جو ہے وہ اینٹی کار لفٹنگ سیل کے جو ہے وہ ڈی ایس پی کا چارج جب یہ انسپکٹر تھے تو یہ دلوانے میں بھی جو ہے خود نعمان صدیقی کا ہی ہاتھ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ 6-8 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہے انہی لوگوں نے جو ہے اپنے ڈی آئی جی کو توفتاً جو ہے وہ دے رکھی ہے۔ ناظرین قبل کہ میں اجازت چاہوں، چلتے چلتے جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ جو سیل ہے ان کا ایک اور کارنامہ جو ہے وہ اس وقت میڈیا رپورٹس سے جو ہے منظر عام پر آیا ہے کہ ایک اور انہوں نے شارٹ ٹرم جو ہے وہ کڈنیپنگ کی واردات کی ہے، یعنی کہ اغوا برائے تاوان کی۔ کسی ایک پلاٹ کے جو مالک ہیں وہ کوئی صفدر محمود کو کورنگی کے علاقے سے اغوا کرنے کے بعد ان سے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ جب 5 لاکھ نہیں تھے تو انہوں نے تشدد کیا، مار پیٹ کی اور اس سے 1 لاکھ روپیہ چھین کر انہیں چھوڑ دیا۔ ان کی جو کمپلینٹ تھی انہوں نے جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ جو سیل ہے کورنگی کے انچارج جو ہے سعد بلوچ اور ان کے خاص کارندے وقاص اور عاصم پر الزامات لگائے تھے، جس پر کہتے ہیں کہ اینٹی انکروچمنٹ سیل کے جو ڈائریکٹر ہیں ایس ایس پی طارق دارجو نے جو ہے ان دونوں کو معطل کر دیا ہے اور اس معاملے کی اس وقت وہ جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ اگر اس کی تصدیق ہو جائے گی تو ان کے خلاف جو ہے کہتے ہیں کہ اغوا برائے تاوان کی ایف آئی آر درج کر کے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ اس سے قبل بھی ناظرین خود جو ایک ڈی ایس پی فہیم صدیقی کی سربراہی میں جو ان کی ٹیم تھی، انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک بلال نامی جو ہے کباڑی کو اغوا کر کے ان سے 25 لاکھ روپے کا تاوان کا مطالبہ کیا تو ان سے پھر 5-10 لاکھ روپے چھین کر انہیں چلتی گاڑی سے پھینک کر جو ہے سچل کے علاقے میں فرار ہو گئے تھے، جس پر جو ہے اس وقت ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی تھی، جس میں ان کی ٹیم تو پکڑی گئی تھی لیکن خود فہیم صدیقی جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ فہیم فاروقی میرے خیال ہے گرفتار نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی گرفتاری کے لیے کوئی کوششیں بھی نہیں کی گئی۔ اس سے قبل بھی ناظرین میں کہہ چکا ہوں کل کے پروگرام میں کہ پہلے بھی جو ہے اسی طرح کے سنگین وارداتوں میں پکڑی بھی جا چکے تھے، ڈسمس بھی ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود گوم گام کے اثر رسوخ استعمال کر کے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بحال ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح کی وارداتیں کر کے جو ہے پولیس کی نیک نامی میں جو ہے وہ اضافے کا ہی باعث بنتے چلے جا رہے ہیں۔ میں بار بار اپنے پروگراموں میں اس طرح کے انکشافات کرتا ہوں، نشاندہی کرتا ہوں، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ آئی جی سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، کوئی بھی آوے کا آوائی جو ہے وہ بگڑا ہے۔ کہتے ہیں نا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے تو انجام میں گلستاں کیا ہوگا۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔